زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا سورج بھی اس کائنات میں ریت کے ایک معمولی ذرے سے بڑھ کر کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اگر ہم روشنی کی رفتار یعنی تقریباً 1 ارب کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کریں تو معلوم کائنات کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچنے کے لیے ہمیں 94 ارب سال درکار ہوں گے۔ جدید تحقیقات کی روشنی میں ماہرین فلکیات کا اندازہ ہے کہ ہماری کائنات میں 100 سے 200 ارب کہکشائیں موجود ہیں، جن میں ہر ایک میں کروڑوں اربوں ستارے موجود ہیں۔ ہر ستارہ دوسرے ستارے سے کھربوں میل کی دوری پر واقع ہے۔ اس ناقابل تصور حد تک وسیع و عریض کائنات میں یہ زمین واحد معلوم مقام ہے جہاں زندگی اپنے تمام تر حسن اور تنوع کے ساتھ جلوہ گر ہے۔ نظر نہ آنے والے بیکٹیریا سے لے کر زمین کو سبزے کی قبا پہنانے والے نباتات تک یہاں زندگی کی لاکھوں اقسام موجود ہیں۔ ہوا میں اڑنے والے پرندوں کی ہزاروں انواع سے لے کر زمین اور سمندروں میں رہنے والے لاکھوں اقسام کے جانوروں تک حیوانات کی ایک انتہائی متنوع دنیا یہاں پائی جاتی ہے۔ زمین پر پائی جانے والی زندگی کی 87 لاکھ انواع میں سے ایک انسان بھی ہے جو اپنے جسم کے لحاظ سے تو باقی انواع جیسا مگر اپنے شعور کے لحاظ سے ان سے بالکل مختلف اور بہت بلند۔ اس کرۂ ارض پر انسان کا ظہور باقی انواع کے مقابلے میں بہت بعد میں ہوا، لیکن بہت جلد یہ انسان کرۂ ارض کا بادشاہ بن گیا۔ پچھلی چند صدیوں میں انسانوں نے سائنس کے علم میں غیر معمولی ترقی کی، اور اسی علم کی بدولت آج یہ انسان پرندوں سے زیادہ تیز رفتاری سے ہوا میں اڑ رہا ہے، مچھلیوں سے زیادہ تیزی سے پانی میں سفر کر رہا ہے، اور ہر جانور سے زیادہ رفتار سے زمین پر حرکت کر رہا ہے۔ زمین کو فتح کرنے کے بعد یہ انسان سائنس کی بدولت زمین سے اوپر اٹھ کر خلا میں اپنے قدم جمانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس سائنس کا نام لے کر بہت سے لوگ آج ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اس کائنات اور انسانوں کا کوئی خدا، کوئی خالق نہیں۔ وہی کہتے ہیں کہ یہ کائنات، ہماری کہکشاں ملکی وے، ہمارا نظام شمسی، یہ سیارہ زمین اور یہاں پائی جانے والی زندگی کی 87 لاکھ اقسام سب اتفاقات کا نتیجہ ہے۔ اس کائنات میں کار فرما حیرت انگیز قوانین جو علت و معلول کے بامانی سلسلے کو جنم دیتے ہیں، محض ایک اتفاق ہیں۔ سب سے بڑھ کر اس دھرتی پر نوع انسان کے 8 ارب افراد کا وجود ایک اتفاق کا نتیجہ ہے، اور اس اتفاق کا آخری انجام فنا کر دینے والی موت ہے۔ یہ بات اگر درست ہے تو اس سے زیادہ مایوس کن چیز اس دنیا میں نہیں پائی جا سکتی۔ انسان کا جسم بے شک مر جاتا ہے، مگر انسانی شعور مرنے کے لیے نہیں بنایا گیا، اور نہ وہ کسی طور موت کو قبول کرتا ہے۔ انکار خدا کا یہ دعویٰ مسلمہ سائنس کا علم نہیں کرتا۔ سائنس کائنات کی وسعت، اس میں کار فرما قوانین اور قوتوں کے بارے میں ہمیں بہت کچھ بتاتی ہے، مگر اس کائنات کا کوئی خالق ہے یا نہیں، موت کے بعد انسان دوبارہ جنم لے سکتے ہیں یا نہیں، ان جیسے سوالات کے جواب میں سائنسی علم کچھ نہیں بتاتا۔ یہ امور اس کے دائرۂ کار میں نہیں آتے۔ سائنس کو بنیاد بنا کر خدا کا انکار کرنا اگر ایک فریب نہیں تو ایک غلط فہمی ضرور ہے۔